بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمراہ ایک فرشتہ بھی بھیجا۔ آپ کا جسم مبارک جو کہ جنت میں ایک نور کے لباس میں ہوتا تھا، اب چند انجیر کے پتوں سے ملبوس تھا۔ آپ جن پتوں کو اپنے ہمراہ لائے تھے ان سے بعد میں خوشبودار درخت اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 دانے گندم کے لیے تھے جو آپ اپنے ہمراہ جنت سے لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پر یہ تمہاری خوراک ہے، بس جنت میں یہ گندم کبھی خراب نہیں ہوتی۔ وہ فرشتہ جو جنت سے آپ کے ہمراہ آیا تھا، اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے روئی لا کر دی اور چرخا دیا کہ اس سے اپنے لیے کپڑا بناؤ۔ اسی فرشتے نے آپ کو اس کا طریقہ بھی سکھایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر پہنچے تو انہیں زمین کی گرمی سے شدید تکلیف محسوس ہوئی، حتیٰ کہ ان کا جسم مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد آپ علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ نے اس گندم کو کھانا چاہا تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ ان کے سلسلہ وحی کی ابتدا تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر حاضر ہوئے کہ اب آپ اس گندم کو نہیں کھائیں گے، بلکہ اس کو زمین میں بوئیں گے اور اس پر ہل چلائیں گے۔ جب یہ پک کر تیار ہو جائے پھر اسے کھائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ ایک بیل بھی تھا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بیج بونے اور ہل چلانے کا طریقہ سکھایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حکم خداوندی کے تحت حکم کی بجا آوری کے لیے اٹھے، زمین پر ہل چلانا شروع کیا۔ شدید دھوپ تھی، پسینے سے آپ تر ہو گئے اور بھوک سے برا حال تھا۔ ادھر بیل بھی تھک گیا اور چلتے چلتے رک گیا۔ آپ نے اس کی رسی کھینچی تاکہ وہ چل پڑے۔ بیل بہت آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ نے اسے ایک لاٹھی مار دی۔ وہ بولا، چونکہ اس وقت جانور بھی انسانوں کی طرح بولتے تھے، لہٰذا بیل نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بولا، اے اللہ، آدم کو غصہ جنت سے نکالے جانے کا ہے تو مجھ پر کیوں اتارتا ہے؟ میں تو تھک کر رکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بے حد افسردہ ہوئے اور ہل چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ کر رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، آپ ہمت نہ ہاریں اور دلجوئی سے کام کرتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر سے ہل چلانا شروع کیا، لیکن اس مرتبہ بھی سب کچھ ویسا ہی ہوا اور آپ علیہ السلام نے بیل کی شکایت کرنے پر ہل چلانا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ایک مرتبہ پھر آپ علیہ السلام کو ہل چلانے پر آمادہ کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد سب کچھ ویسا ہی ہوا اور ایک مرتبہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، لیکن اس مرتبہ آپ علیہ السلام نے بالکل ہل چلانے سے انکار کر دیا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ بیل اللہ تعالیٰ سے میری شکایت کرتا ہے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بیل کی آواز لے لی اور قیامت تک کے لیے جانوروں کو گویائی سے محروم کر دیا گیا۔ حکم ہوا، اے آدم، ان بے زبان جانوروں پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور نہ ہی بے حد کام لو، بس اگر تم ان کو تکلیف دو گے تو گناہ کے مرتکب ہوگے۔ آپ علیہ السلام نے سخت محنت کر کے فصل تیار کی، گندم کو توڑا اور اسے کھانے کے لیے اپنے سامنے رکھا۔ ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے آدم، پہلے اس گندم کا آٹا بناؤ پھر اسے کھانا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو چکی دی گئی اور پھر
آپ علیہ السلام نے آٹا پیسا اور پھر آپ اسے کھانے لگے، لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اس کو گوندھ کر اس کا گاڑھا ملیدہ بناؤ۔ جب آپ علیہ السلام بنا چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو آگ پر پکانا۔ اب اس وقت دنیا میں آگ موجود نہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوزخ سے آگ لے کر آئے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دی۔ وہ آگ اس قدر گرم تھی کہ آپ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوئی اور آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آگ ساتوں زمینوں کو چھیدتی ہوئی دوبارہ جہنم میں چلے گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ پھر وہ آگ لائے، لیکن اس مرتبہ بھی ویسا ہی کچھ ہوا۔ تیسری مرتبہ اسے اللہ کے حکم سے جنت کے پانی سے 7 مرتبہ دھویا گیا تاکہ آپ علیہ السلام اس آگ کو اپنے ہاتھوں میں تھام سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ آگ لکڑیوں پر ڈال دی اور اس پر آٹے کی روٹی پکائی اور اسے نوش فرمایا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو دیگر اشیاء کو بونے اور پکانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی۔ آپ کا غسل، آپ کی کفن پوشی اور تدفین فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کی اور فرشتوں کی ایک جماعت نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ میں 4 سنتیں پڑھائی گئی اور فرشتوں نے آپ کی اولاد کو حکم دیا کہ یہی طریقہ تم سب کی آخری رسومات کا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔